شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے بیان پر جھوٹ بولے اس پر افسوس۔ تشریح مطلب یہ ہے کہ صرف لطف صحبت اور ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی بری بات اور بری عادت ہے، اگرچہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن اولاً تو خود بولنے والے کی زبان جھوٹ سے آلودہ ہوتی ہے، دوسرے باتوں سے اہل ایمان کے دل میں جو نفرت ہونی چاہیے اس میں بھی کمی آتی ہے، اور تیسری خرابی یہ ہے کہ لوگوں میں جھوٹی باتیں کرنے کی جرت اس سے پیدا ہوتی اور جھوٹ کے رواج کو مدد ملتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے ہم کلام ہوگا، نہ ان پر عنایت کی نظر کرے گا، اور نہ گناہوں اور گندگیوں سے ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ لوگ تو نامراد ہوئے اور ٹوٹے میں پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 3 کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اپنا تہبند حد سے نیچے لٹکانے والا، جیسا کہ متکبروں اور مغروروں کا طریقہ ہے، اور احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا چلانے والا۔ تشریح جس طرح حاکم اور پنچ کے سامنے کسی معاملے میں جھوٹی قسم کھانا اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا نہایت غلط اور ناپاک استعمال ہے، اسی طرح سودے کو بیچنے کے لیے گاہک کے سامنے جھوٹی قسم کھا کے اس کو یقین دلانا بھی اس میں الہی کا نہایت بے محل استعمال اور بڑی ادنا حرکت ہے، اس لیے یہ بھی جھوٹ کی نہایت سنگین قسم ہے، اور قیامت میں ایسے شخص کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور اپنی اس ذلیل بدکاری کی وجہ سے یہ کذاب تاجر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی اور اس کی نظر و کرم اور گناہوں کی بخشش سے محروم رہے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔